السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، آمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 176 آیت سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 تک الحمدللہ پڑھا۔ آج ہم 177 سے 182 تک انشاءاللہ تقریباً کوئی 10 آیات یا اس سے تھوڑا زیادہ دیکھ لیتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 177۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تم منہ کر لو، ان تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنے رخوں کو، اپنے منہ کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف۔ جب دوسرا پارہ شروع ہوا تھا تب نے آیات پڑھی تھی تحویل کعبہ، یعنی اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے۔ یہود نے لڑائی شروع کر دی، مسلمانوں سے جھگڑا شروع کر دیا، اور اس آیت کو مستقل ایک موضوع ہی بنا لیا کہ پہلے مسلمان مشرق کی طرف منہ کرتے تھے، اب مغرب کی کرنا شروع کر دیا ہے، یا پہلے مغرب کی طرف کرتے تھے اب مشرق کی طرف کیوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں مشرق اور مغرب کا کوئی تعلق نہیں ہے، سب سمتیں سب جہتیں اللہ ہی کی ہیں۔ یہاں صرف یہ دیکھنا مقصود تھا کہ اللہ کے نبی کی پیروی کون کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو کون فالو کرتا ہے۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تم منہ کر لو، تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولکن البر اصل میں نیکی یہ ہے کہ من آمنا جو ایمان لائے، ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ۔ اصل میں نیکی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایمان لانا، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لانا، والکتابی اور اللہ کی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لانا۔ یہ نیکی کی باتیں ہیں، یعنی اس جھگڑے میں مت پڑو مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کی طرف۔ آخروی نجات کا دار و مدار سارا اصل نیکی پر ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے پر ہے۔ وآت المال اور مال کو دینا، علی حبہ اللہ کی محبت کی خاطر، ذوی القربہ رشتہ داروں کو دینا، والیتامى اور یتیموں کو دینا، والمساکین اور مسکینوں کو دینا، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرنا، والسائلین اور جو سوال کرنے والے فقراء ہیں ان پر خرچ کرنا، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرنا۔ یہ ساری باتیں نیکی ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرنا، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ سارے کام نیکیاں ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور وہ لوگ جو وعدہ جب کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ وہ پورا کرتے ہیں، بِعَهْدِهِمْ اپنے وعدے کو، اِذَا عَاهَدُوا جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ پورا کرنا بھی نیکی ہے۔ والصابرین اور صبر کرنا، فی البأساء بدحالی میں، تنگ دستی میں، غربت میں، والضراء اور مصیبتوں کے وقت، والحین الباس اور جنگ کے وقت،
اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی حبہ، اللہ کی محبت کی خاطر اپنا مال مسکینوں، غریبوں، رشتہ داروں، مسافروں پر خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، وعدوں کو پورا کیا، مصیبت میں، بدحالی میں، جنگ میں صبر کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک، یہ سارے کے سارے اوپر جتنے بھی لوگوں کا ذکر ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں، الذین صدقوا، یہ سچے راستے پر ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہ سارے کے سارے لوگ نیکی اور تقوی پر ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا ہے۔ تو نیکی کے کام کیا ہیں؟ اللہ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت، ایک بڑی اچھی لسٹ دے دی ہے کہ یہ نیکیاں ہیں۔ نیکی میں سب سے پہلا عقیدہ، اللہ پر ایمان لے آنا، اور یہ ایمان لانا مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کے پاس، والیوم الآخری، آخرت کے بعد جب آخرت ہوگی تو مجھے اللہ ہی کے پاس دوبارہ جانا ہے، یہ ایمان۔ تو اس کے بعد جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ اللہ کی محبت کی خاطر، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، لوگوں پر احسان جتلانا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ سارے کے سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہیں، ایسے لوگ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں، یہ لوگ ہی متقی ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ آیہ نمبر 178، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لے کر آ چکے ہو، کتب، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، القصاص، قصاص کو، فی القتل، قتل میں تم لوگوں کو قصاص فرض کر دیا، تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ جان کے بدلے جان لینا۔ کسی نے کسی ایک خاندان یا قبیلے کا کوئی ایک شخص مار دیا ہے، اب وہ قبیلہ یا حاکم وقت یا عدالت جو مارنے والا ہے، جو قاتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اسی طریقے سے جیسے اس مقتول کو جو مر چکا ہے قتل کیا گیا، ایسا جب وہ بے گناہ تھا۔ 3 لوگوں کا قتل اسلام میں فرض ہے، کرنا چاہیے۔ وہ کون ہیں؟ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر اختیار کر لیتے ہیں، اسلام میں ایسے شخص کی گنجائش نہیں۔ دوسرا شادی شدہ زانی ہے، اور تیسرا وہ جس نے کسی ایک معصوم جان کو مار دیا اور اس کا قتل فرض ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آ گئے ہو، کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، القصاص، قصاص کو، فی القتل، قتل میں، جب قتل ہو جائے اس کے مقدمات میں تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ اب قصاص لینا کیسا ہے؟ الحر، آزاد جو قاتل تھا، بالحر، آزاد کے بدلے، یعنی جس کو قتل کیا گیا اگر وہ آزاد تھا تو اب جس نے قتل کیا ہے ان کا بھی آزاد ہی مارا جائے گا۔ والعبد، غلام کے بدلے، بالعبد، غلام، والانثی، اور عورت کے بدلے، بالانثی، عورت۔ اگر ایک عورت قاتلہ ہے تو اس کی بجائے اس کے خاندان کے کسی مرد فرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا ایک غلام نے کسی دوسرے غلام کو مارا، اب وہ لوگ اس کے آقا کو قتل نہیں کریں گے، اسی غلام کو ہی قتل کریں گے جس نے اس کو مار دیا۔ یہ تو ہو گیا کہ قصاص کیا ہے، جان کے بدلے جان ہے، آزاد کے بدلے آزاد ہوگا، غلام کے بدلے غلام ہوگا، عورت کے بدلے عورت ہوگا۔ آگے، فمن، پس جو، عفیا، معاف کر دے، لہو، اس کے لیے، من اخیہ، اپنے بھائی کو،
شیئن کچھ، فاتباع بالمعروفی تو وہ معروف طریقے سے خون بہا کی دیت لے گا، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان اور وہ ادا کریں گے رقم کو احسان کے ساتھ۔ فمن عفیہ جو معاف کر دے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہی کرنا ہے، اور دوسری ایک اور صورت ہے، ایک اور طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ ومن عفی لہ من اخیہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث بتاتی ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے نبی کو کہا کہ میں نے جس کو قتل کیا ہے میری نیت اس کو قتل کرنے کی نہیں تھی، تو آپ نے اس کے ولیوں کو فیصلہ دے دیا، اب چاہو تو اس کو قتل کر دو، چاہو تو اس سے دیت لے لو۔ اب جب انہوں نے قاتل کا سارا بیان سنا تو ان کو رحم آ گیا، انہوں نے کہا ایک جان ہماری تو چلی گئی، تو اس معصوم جان کو جس کا سچ میں ارادہ مارنے کا نہیں تھا، بائی مسٹیکن اس سے مارا گیا، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ چنانچہ یہاں جو بات ہو رہی ہے اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بہت خوبصورت ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جو تھے اسلام سے پہلے جو عرب میں ایک طریقہ کار رواج چلتا تھا، اور بنی اسرائیل کا جو طریقہ کار تھا وہ قصاص ہی تھا۔ بنی اسرائیل کہتے تھے القتل انفع بالقتل، قتل کا بدلہ قتل ہی ہو سکتا ہے، قتل کا اور کوئی علاج نہیں ہے، مطلب جس نے قتل کیا اب اس کو قتل ہی کیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اسلام نے بھی تقریباً وہی بات کی ہے، کیا ہے؟ کتب علیکم تمہارے پر فرض کر دیا گیا ہے، القصاص قصاص۔ آگے بہت خوبصورت بات آئے گی اگلی آیت میں، تو لیکن اس میں الفاظ اللہ نے چینج کر دیے ہیں۔ اب اسلام میں قتل کے بدلے قتل بھی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فمن عفی لہ من اخی اپنے بھائی کو جو معاف کرے گا، فاتباع بالمعروف اس کا مطلب ہے کہ وہ جس نے معاف کر دیا ہے، جن کا بندہ قتل ہو گیا ہے، وہ قاتل کو معاف کر دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہماری ایک جان تو چلی گئی ہے، اب تم بھی اس کے چکر میں مر جاؤ گے، بدلے کے چکر میں مر جاؤ گے، تو ہم ایسے کرتے ہیں تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اب معاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کریں گے؟ جو قاتل ہے وہ دیت دیں گا۔ کیا ہے؟ وَأَدَاءٌ عَلَيْهِ بِإِحْسَان وہ بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی شرارت کے، صحیح طریقے سے، سیدھے طریقے سے ان کو دیت دے گا۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ اس کا مطلب ہے آگے فَأَدَاءٌ بِإِحْسَان وہ احسان کے ساتھ رقم ساری دے دے گا اچھے طریقے سے۔ ذَلِكَ تخفیف یہ تخفیف ہے، من ربکم تمہارے اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے آسانی ہے، رحمہ اور رحمت ہے۔ اگر قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا تو یہ آسانی، دیت والی آسانی اگر اللہ تعالیٰ نہ کرتے تو اس صورت میں کیا ہوتا؟ ایک جان قتل ہوئی پھر دوسری جان قتل ہو جاتی، تو اللہ نے ایک خوبصورت سی درمیانی راہ نکالی۔ وہ کیا ہے کہ ایک جان تو قتل ہو گئی، اب ان کے ورثاء کے اوپر ہے، جن کا قاتل جو مقتول ہے، جو قتل ہو گیا ہے، اب ان کے ورثاء پر ہے کہ وہ قاتل کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ویسے حکومت جو ہے، عدالت جو ہے، قاتل کو قتل ہی کرے گی، اس کو مارے گی ہی، لیکن یہ سارے کا سارا اختیار ولیوں پر ہے، جن کا بندہ مر گیا ہے، جو مقتول کے ورثاء ہیں، ان کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ اب کیا کرنا ہے؟ تمہارا وہ بھائی جو قاتل ہے اس کو بھی بھائی کا، تم ایسا کرو اپنے اس بھائی کو معاف کر دو۔ کیا معاف کر دو؟ اس معافی کے سلسلے میں کرنا کیا ہے؟ فَإِتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ تم جو دستور کے مطابق رواج ہے اس زمانے کا، اس کے مطابق ان سے کچھ دیت لے لو، کچھ معاوضہ لے لو۔ دیت کتنی ہوگی، معاوضہ کتنا ہو گیا، یہ روپے پیسہ کتنا ہوگا، اس کا کوئی
خاص ایک مقرر جو حد ہے وہ نہیں ہے، یہ اس دستور کے مطابق، رواج کے مطابق، یا جتنا قاتل کے ورثہ دے سکتے ہیں یا جتنا مقتول کے ورثہ مانگیں، یہ ان دونوں کے درمیانی مشورے سے، ان دونوں کے درمیانی کنورسیشن کے بعد طے ہوگا۔ فَإِتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اب خون بہا کی دیت دی جائے گی مقتول کے خاندان کو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، جو دینے والے ہیں، جو قاتل ہیں، قاتل کے ورثہ ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے سوبر انداز سے معافی مانگتے ہوئے، گلٹی فیل کرتے ہوئے مقتول کے ورثہ کو ادا کریں گے۔ ذالک، اللہ کہہ رہا ہے یہ تخفیف، میں نے آسانی کی ہے، میں ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اس میں آسانی کیا ہے؟ آسانی یہ ہے کہ ایک جان قتل ہو گئی، دوسری چلو قتل نہیں ہوگی، اس کی جان بخشی ہو جائے گی، وہ بچ جائے گا۔ دوسرا، جنہوں نے معاف کر دیا ہے وہ ساری عمر کے لیے قاتل کا خاندان مقتول کا احسان مند رہے گا، وہ ایک دوسرے کے بھائی بائی بن جائیں گے، معاشرے میں جو فساد اور جو بگاڑ اور جو نفرت کی فضا پیدا ہونی تھی وہ اب نہیں ہوگی۔ دوسرا، اگر مقتول کے ورثہ مالی لحاظ سے غریب تھے، ان کو بہت بڑا سہارا مل جائے گا اس طریقے سے۔ تو یہ سب ورثہ یا وہ پھر بالکل معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بات صحیح ہے۔ 3 صورتیں اس قصاص اور دیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 1 تو مقتول کے جو وارث ہیں وہ قصاص لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 وہ قصاص معاف کر دیں مگر جو ہے وہ دیت لے لیں، یعنی اب قتل تو نہ کریں لیکن دیت لے لیں۔ نمبر 3 وہ سب کچھ معاف کر دیں، نہ دیت لیں نہ قتل کریں، تو یہ تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، جو زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَهُ، اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، بہت دردناک۔ جو زیادتی کرے گا، مثلا جو قاتل ہیں انہوں نے مقتول کو دیت دے دی ہے، دینے کے بعد ابھی بھی ان کے اندر آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ مقتول کو دیت دینے کے بعد اب یہ جو مقتول والا خاندان ہے ان کے دل میں آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ان کو ابھی بھی چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا، وہ قاتل کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور دیت بھی لے لیتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کرے گا، پہلے 2 خاندانوں کے درمیان بات ہو گئی، بات چیت طے ہو گئی، دیت دینا طے ہو گیا تھا اور قاتل کو معاف کرنا طے ہو گیا تھا، لیکن دیت لینے کے بعد مقتول کے خاندان قاتل کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور دیت بھی لے لیتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ ایسی صورت میں فَلَهُ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے۔ اچھا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا کہا، پھر معاف کرنے کا بھی کہا، لیکن آگے پھر دوبارہ وہی بات آ گئی، وَلَكُمْ، تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات یا اولی الالباب، زندگی ہے، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بدلہ لو، کتب علیکم القصاص، بدلہ لو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی پیدا کر دیں، دوبارہ پھر وہی حکم دے دیا ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، عرب معاشرے میں یہ ایک بہت سینٹنس بہت بولا جاتا تھا، القتل انف القتل، القتلہ، جو قتل ہے اس کا بدلہ قتل ہی ہے، یعنی قتل ہی سے مٹتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی سخت قسم کا جملہ تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ یا حیات یا اولی الالباب، تو جو اہل عرب تھے، جو اپنی زبان پر، عربی زبان پر بہت ناز کرتے تھے کہ ہمارے جیسی فصیح زبان کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اس جملے کو سن کر اشش کر پڑے۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا، بات وہی تھی، بظاہر وہی بات ہے کہ قصاص
سے موت ہی ملنی ہے، ایک دوسری جان کو قتل کرنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے، اس لطافت سے، فصاحت سے، بلاغت سے اور اس خوبصورت انداز سے بات کی۔ یہ نہیں کہا کہ سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، بہت سافٹ الفاظ استعمال کیا ہے کہ وہ جو جان تم لوگوں نے قتل کر دی ہے اس کے بدلے میں اب جب تمہیں قتل کیا جائے گا تو یہ بدلہ نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ خون خرابہ نہیں ہے، یہ فساد نہیں ہے، اس میں زندگی ہے۔ کیسے ہے؟ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا بے دردی سے، تمہارے دل میں رحم نہیں آیا، اب جب تمہیں قتل کیا جائے گا تو تمہیں احساس ہوگا کہ میرے ساتھ بھی کوئی بدلہ لینے والا ہے، میرے ساتھ بھی انصاف کرنے والا ہے کوئی۔ اس طرح زمانے سے فساد، یہ قتل و زیادتی کی جو فضا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگ انسانوں کو مولی گاجر سمجھنا بند کر دیں گے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، ہمارے ساتھ بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یا اولی الباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم ایسے کاموں سے بچ جاؤ، تاکہ تم قتل و غارت سے بچ جاؤ، آئندہ سے معاشرے میں جو جنگ خانہ لوگوں نے شروع کی ہوئی تھی، جنگیں جو کہ عرب معاشرے میں سال ہر سال چلتی تھیں، اور عرب کا جو امن و سکون تھا وہ تو بالکل تباہ ہو چکا ہوا تھا۔ اس آیت کے عادلانہ جو فیصلہ قانون نازل ہونے کے بعد نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بلکہ ہر انسان کو زندگی جینے کا حق مل گیا ہے۔ آگے ہم آیت پڑھ رہے ہیں 180۔ کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، اذا جب حاضر ہو آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، موت، الموت موت، ان ترکا اگر چھوڑ جائے، خیرن الوصیۃ وصیت، اس کو وصیت اگر وہ چھوڑ کر جانی چاہیے جب وہ اس دنیا سے جانے لگے۔ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے وصیت کرنا، جب کوئی تم میں سے مرنے لگے، فوت ہونے لگے تو اس کو وصیت کر کے جانا چاہیے اپنے مال اور دولت کے بارے میں۔ وصیت کن کے لیے کرنی چاہیے؟ للوالدینی، جو فوت ہونے والا ہے وہ اپنے والدین کے لیے کرے گا، والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے کرے گا، بالمعروفی، اچھے طریقے سے، معروف یہ دستور کے مطابق جو ایک صحیح انداز ہے اس طرح سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین، متقیوں پر، نیک لوگوں پر، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا تھا وہ اپنے مال میں سے، اپنے ترکے میں سے، اپنی بیوی، اولاد، خاص طور پر جو اولاد نرینہ بیٹے ہوتے تھے ان کے بارے میں وہ اپنی زندگی میں ہی، اور اپنے ماں باپ، اپنے جو قریبی رشتہ دار تھا ان کو نصیحت کر جاتے تھے۔ اور یہ جو قریبی رشتہ دار اور ماں باپ تھے ان کے بارے میں بہت کم لوگ وصیت کرتے تھے، زیادہ تر صرف بیوی اور اولاد کے بارے میں یہ ساری چیزیں طے کر جاتے تھے، کس کو کتنا مال ملنا ہے۔ اس آیت کی روح سے تھوڑا انصاف مل رہا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کو بھی وصیت کرنا ہے، اولاد اور بیوی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بھی حصے رکھنے ہیں، ان کو کتنا مال ملنا ہے۔ لیکن یہ آیت اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ سورہ النساء آیت 11 اور 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ پوری کی پوری سورہ النساء جو ہے وہ وارث جو ہے، جو اس دنیا سے جا رہا ہے بندہ، فوت ہونے والا ہے، پیچھے رہنے والے جو وارث ہیں ان کو کتنا کتنا حصہ دیا جانا ہے، بیٹی کو، بیٹے کو، دادی کو، بیوی کو، اوپر کے رشتہ داروں کو، نیچے کے رشتہ داروں کو، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وصیت کی ہے للوالدین والاقربین، والدین اور رشتہ داروں کو وصیت کرنا ہے، تو اس میں والدین اور رشتہ دار حق پا لیتے تھے، باقی کچھ اور رشتے ہیں جو کہ اس سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو پھر سورہ النساء میں پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حق میں کس کو کیا کیا حصہ ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پورا سورہ نازل کی ہے۔
اب کوئی شخص وصیت کر سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب بھی کوئی شخص وصیت کر سکتا ہے، لیکن بالکل اینڈ ٹائم پر کوئی بالکل مرنے والا ہے اور یہ کہے کہ میرا سارا کا سارا مال اب مجھے آخرت میں اپنے نیک اعمال کی، چیریٹی کی، صدقہ زکوٰۃ کی بہت ضرورت ہے، تو میرا یہ سارے کا سارا مال فلاں چیریٹی کو، فلاں مدرسہ کو، فلاں مسجد کو دے دو، یہ وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کر جو کوئی نیکی کمانی ہے، جو صدقہ زکوٰۃ کرنا ہے، جب مرنے لگو تو ایسا مت کرو، کیونکہ اب مال ورثہ کا ہے جو تمہارے پیچھے ہیں، ان کو محروم نہ کر جو سارا مال کسی چیریٹی کو دے کر وہ آگے لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے پھریں، یہ اب ان کا حق ہے، یہ مال تم نے اپنی زندگی میں استعمال کر لیا، اب تم اگلی زندگی میں جا رہے ہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے جو ورثہ ہیں وہ اب اس مال کے اصل وارث ہیں، جو تمہارے پچھلے لوگ ہیں اس کے اصل مالک ہوں گے تمہارے مرنے کے بعد، تو یہ مال ان کا ہے۔ اب کوئی شخص اگر وصیت کرنا چاہے تو وہ اپنے مال میں سے 1/3 یا اس سے بھی کم کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی ہے۔ فمن پس جو بدلہ بدل دے گا، یعنی وہ جو شخص وصیت کر کے جو بھی وصیت مرنے والا جو وصیت کر کے گیا ہے، اس کے ارد گرد اس کے پاس جو لوگ اس وقت موجود تھے، بعد میں اگر وہ بات ان کے حق میں ان کو بینیفیشل نہیں لگتی اپنے حق میں، تو وہ کیا کریں کہ اس بات کو بدل دیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جو اس وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے گا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ، اس بات کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا، يُبَدِّلُونَ، جو اس کو بدل دیتے ہیں، جو اس باتوں کو بدل دیں گے، اس میں رد و بدل کریں گے، وہ گناہ گار ہوں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اس وقت اگر صرف وہی لوگ موجود تھے، کوئی اور نہیں تھا، لیکن اللہ تو سمیع تھا، سمیع ہے اور سمیع رہے گا، علیم ہے، ہر وقت سننا اور جاننے والا ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح سے چیٹ کر پاؤ گے، اس سے کیسے چھپا پاؤ گے۔ فمن پس جو خافا ڈرتا ہو، جس کو خطرہ ہو، من محسن ایک جنفن او اسمن، جس کو یہ ڈر ہو کہ میں جو وصیت کرنے والا شخص ہے کہ میں وصیت کرتے وقت شاید کسی ایک شخص کا زیادہ حق دے دوں یا ایک کو کم دے دوں، او اسمن یا گناہ کا اس کو ڈر ہو، فاصلح بینہم، تو وہ آپس میں سمجھوتا کر لیں، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ کوئی ایک شخص مرنے والا ہے، اب وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں وصیت کرتے ہوئے شاید کسی کو زیادہ دے دوں، شاید کسی کو کم دے دوں، اور اس صورت میں کیا کرتا ہوں، گناہ گار ہو جاؤں، تو وہ وارثوں کے ساتھ مل کر ایک متفقہ فیصلہ کرے گا، اس سے وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، سب کی صلح صفائی سے ایک وصیت تیار کی جائے گی جس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں تو وصیت کے بارے میں ہوگی، کوئی شخص دنیا سے جانے والا ہے تو وصیت کرتے وقت کیا کرے کیا نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کو صحیح طرح سمجھنے کی، ان رشتوں کو، ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے، اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، کیونکہ یہ جو وراثت کا علم ہے، اس کو جو ہے علم وراثت یا علم الفرائض بھی کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ قرب قیامت، جیسا جیسا قیامت قریب آئے گی تو لوگوں کے سینوں سے حذف کر لیا جائے گا۔ یہ جو علم الفرائض یعنی وراثت کا علم، کس کو کتنا ملنا ہے، یہ باتیں بہت مشکل ہیں، بہت مشکل سے سمجھ آنے والی ہیں، اور ہر ایک اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا ہے، صحیح کس کو کیا حصہ ملنا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو صحیح سیکھنے کی توفیق دے، زندگی کا ہر مسئلہ،
ہر مسائل جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی وہ کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہے وہ قرآن میں موجود ہے. یہاں تک کہ ہمیں وراثت کو دیکھنا ہے، ہم نے قتل و غارت کو دیکھنا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ صلح صفائی کرنی ہے، ہمیں دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ معاملات میں ہے، وہ لین دین میں ہے، وہ کاروبار میں ہے، وہ رشتہ داروں میں ہے، وہ آپس کی بات ہے ایک خاندان کی، تو وہ سب کے سب باتیں مسائل قرآن نے ہمیں واضح واضح بتائے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.